السلام علیکم AR5 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین افتخار۔ میں ہوں ماہنور ندیم۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کراچی کے علاقہ لیاقت آباد 3 ہٹی کے قریب جھگیوں میں آگ لگ گئی، متعدد جھگیاں جل گئی، فائر بریگیڈ نے قابو پا لیا۔ میاں شہباز شریف اور میاں حمزہ شہباز شریف کے خلاف FIA کا کیس پچھلے 1.25 سال سے چل رہا ہے، مگر 1.25 سال گزر جانے کے باوجود ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکا۔ منی لانڈرنگ کے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 11 دسمبر تک توسیع۔ بینکنگ کورٹ نے FIA کو چالان کے لیے آخری موقع دے دیا۔ شہباز شریف بینکنگ کورٹ میں پیش، کہتے ہیں شوگر مل میرے والد نے دی جو بچوں کو دے چکا ہوں، شوگر مل سے کوئی تعلق نہیں، مل کا ایک دھیلا اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ عطا تارڑ بولے FIA کا کیس 1.25 سال سے چل رہا ہے، FIA ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت عدالت میں پیش نہ کر سکا، وزارت داخلہ کی توجہ کسی اور جانب ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا۔ شاہین 3 میچز کی سیریز کے دوسرے T20 مقابلے کو بھی جیتنے کے لیے پرعزم، فیصلہ کن برتری حاصل کرنے پر نظریں۔ گزشتہ روز پاکستان نے پہلے T20 میں بنگلہ دیش کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز بل 2021 بھی پاس۔ ہمیشہ جب آپ لوگ اپنے نمبر پورے نہیں کرتے ہیں پھر چیئر پہ بات کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی وتیرہ بن چکا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد سینٹ میں بھی حکومت کا اپوزیشن کو دھوبی پٹکا۔ نیب سپلیمنٹری بل سمیت 3 بل منظور کرا لیے، اپوزیشن کی اکثریت دھری کی دھری رہ گئی۔ اپوزیشن کا ایوان میں احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا اپوزیشن اپنے اراکین پورے نہیں کرے گی تو ایسا تو ہوگا۔ چیئرمین پر الزام لگانا اپوزیشن کا پرانا وتیرہ ہے۔ چیئرمین کو دیکھیں، وہ اتنا بڑا گرز اور سر پر پگڑی رکھ کے رول کیا پلے کر رہے ہیں کہ بغیر پڑھے وہ کہہ رہے ہیں بل کو ووٹ کرو، تبھی میں ووٹ کرواتا ہوں، اور میجورٹی کیونکہ حکومت کی بھی یہ ملک کا قانون ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن ارکان نماز جمعہ کے لیے گئے تو وزیر قانون آئے، نیب کا سپلیمنٹری بل سامنے رکھا اور زبردستی ووٹنگ کر کے بل پاس کرا لیا۔ پروگرام سوال یہ ہے، لیگی رہنما مصدق ملک کا الزام، کہا حکومت نے وقتی اکثریت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں اپوزیشن نے قومی مفادات کے بل جان بوجھ کر مسترد کیے، اپوزیشن قانون سازی نہیں ہونے دیتی، تاثر دینا چاہتے ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ مشترکہ اجلاس میں قانون سازی حکومت کی بڑی سیاسی کامیابی ہے۔ اپوزیشن تھکے ہوئے پہلوانوں کا ٹولہ اور بھانمتی کا کنبہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں موجودہ اپوزیشن کا کوئی لیڈر ہے نہ نظریہ، کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نون لیگ کو ہر تیسرے دن تنقید کے لیے کوئی ادارہ چاہیے۔ کلبھوشن سے متعلق بل کے ذریعے بھارت کے ہاتھ کاٹ دیے، وزیر قانون فاروق نسیم کہتے ہیں پاکستان عالمی عدالت میں کیس جیت چکا، بھارت پاکستان پر پابندیاں لگانا چاہتا ہے، اس بل کے ذریعے اس کے عزائم ناکام بنا دیے۔ EVM کا مقصد شفاف الیکشن کرانا ہے، الیکشن کمیشن کو قانون کے اندر رہتے ہوئے انتخابات کرانے ہیں۔ عمران خان گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ بلاول بھٹو کا نوشہرہ میں جلسے سے خطاب، کہا عمران خان کی تبدیلی نہیں تباہی ہے۔ IMF کی ڈیل نے عام آدمی کو پریشان کر دیا ہے، چھین رہا ہے اب کپتان، روٹی کپڑا اور مکان، عوامی جدوجہد کے ذریعے سلیکٹڈ کو گھر بھیجیں گے۔ زرداری کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ تو پیرس، لندن اور سعودیہ میں ڈالا جائے اور نمائندے یہاں پہ منتخب ہو۔ بیٹا یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا ہو، پاکستانی قوم کا ہو، چرا کے لندن اور پیرس میں جائیدادیں بنی جائے۔ فرزند زرداری بھڑی بھڑ کے مارتا ہے، میں اسے سنجیدہ نہیں لیتا۔ مراد سعید کا سوات میں جلسے سے خطاب، کہا دھاندلی کا راستہ بند ہو گیا، اب یہ سندھ میں بیلٹ باکس چوری نہیں کر سکیں گے، اگلی باری پھر عمران خان کی ہے۔
نواز شریف اور ان کے بیٹے لندن میں بیٹھے ہیں لیکن بیرون ملک محنت کر کے زر مبادلہ بھیجنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ حکومت کی کوشش سے بینکوں نے گھر بنانے کے لیے قرض دینا شروع کیے۔ ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے 35 ارب روپے سبسڈی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کوشش ہے 1 ماہ کے کرائے کے برابر قسط ہو تاکہ لوگ اپنا گھر بنا سکیں۔ ہاؤسنگ سیکٹر پر پہلے کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ہدایت کی سرکاری اراضی پر تجاوزات کو خالی کرایا جائے۔ صوبائی حکومتیں اس ضمن میں قانون سازی جلد مکمل کریں۔ کورونا کے مزید 7 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 28,655 ہو گئی۔ 319 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 0.8% رہی۔ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ انہوں نے ریٹ تو بڑھانے تھے، کیونکہ مانیٹری پالیسی کے ٹائمنگ جو چینج ہوئی ہے 26 سے 19 پہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ ان کو آئی ایم ایف سے نیگوشیشن پہ جانا ہے۔ بہت برے اثرات ہوں گے اس پہ، اور یہ اینٹی انویسٹمنٹ میجر ہے۔ اتنا ہارش جو ہے وہ اتنا زیادہ ایک ساتھ جو ہے وہ بڑھا دینا، جبکہ پاس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ جو بھی اگر انکریز ہوا بھی تو وہ گریجولی ہوگا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود بڑھا کر 0.9% کر دی۔ مرکزی بینک کا پالیسی ریٹ میں 1.5% اضافے کا اعلان۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا کہنا ہے مہنگائی روکنے کے لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا۔ تاجروں نے شرح سود بڑھنے پر خدشات کا اظہار کر دیا۔ عقیل کریم ڈھیری نے کہا انٹرسٹ ریٹ ڈبل ڈیجٹ میں جائے گا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ عارف حبیب بولے یہ فیصلہ سخت اور سرمایہ کاری کے خلاف ہے۔ زبیر موتی والا نے کہا شرح سود میں اضافہ موجودہ حالات کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ آرمی چیف سے بحرینی نمائندگان کونسل کے اسپیکر کی ملاقات۔ افغانستان میں سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال زیر غور آئی۔ آرمی چیف نے کہا بحرین کے ساتھ دور رست، قریبی اور مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغان عوام کی اقتصادی بہتری کے لیے مربوط کوششیں کی جانی چاہیے۔ بحرین کے اسپیکر نے افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سابق جج رانا شمیم، میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری کے خلاف توہین عدالت کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میر شکیل، انصار عباسی اور عامر غوری کو الگ الگ شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کو بھی علیحدہ شوکاز نوٹس جاری۔ دی نیوز کی خبر عدالت کے ساتھ بدسلوکی کے مترادف قرار۔ عدالت نے نوٹس میں لکھا خبر کا مقصد زیر سماعت اپیلوں میں مداخلت معلوم ہوتا ہے۔ مریم نواز کی اپیلوں پر انصاف کے راستے کو موڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایسی خبریں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ مجرمانہ توہین کے ارتکاب پر سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ فریقین ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر بتائیں انہیں مجرمانہ توہین کے ارتکاب پر سزا کیوں نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے جواب جمع کرانے کے لیے 7 دن کی مہلت دے دی۔ 30 نومبر کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔